سورہ علم نشرح. سورہ علم نشرح تعارف. سورہ علم نشرح ایک رکوع پر مشتمل ہے. اس میں 8 آیات ہیں، 27 کلمات ہیں، 103 حروف ہیں. یہ سورت مکی دور کی ہے اور سورہ والضحیٰ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. اور اس سورت کے مضامین سینہ مصطفیٰ کی بات ہے. پچھلی سورت چہرہ مصطفیٰ کی بات، زلف مصطفیٰ کی بات، شان مصطفیٰ کی بات، مقام مصطفیٰ کی بات. یہ سینہ مصطفیٰ کی بات، ذکر مصطفیٰ کی بات، یہ بھی مقام مصطفیٰ پر مشتمل ہے. گویا قرآن کا اختتام ہو رہا ہے، حضور کی نعتیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. قرآن کا اختتام ہو رہا ہے اور حضور کی نعتیں، حضور کی باتیں ہو رہی ہیں. اب ساری باتیں ہی پوری صورتیں حضور کے نام کے حوالے سے آ رہی ہیں. جی سبحان اللہ. سورہ علم نشرح تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورہ علم نشرح ترجمہ کنز الایمان. کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. سورہ علم نشرح تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پیارے محبوب کے عاشق بندوں اور بندیوں، سبحان اللہ. یہ سورہ علم نشرح، اس میں اللہ پاک نے خود فرمایا علم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ اللہ اکبر. اب دیکھنا یہ ہے کہ سینے کی کشادگی سے کیا مراد ہے. سینہ کشادہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، سینہ کشادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ لو، جب کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے. اس کا سینہ، یہ غور سے سننا میری بات، میں قرآن مجید سے بات کر رہا ہوں. تفسیر القرآن یفسر بعدہ بعدا. قرآن کی تفسیر سب سے افضل وہ ہے جو پہلے قرآن سے ہو. تو جو شخص کلمہ نہیں پڑھتا اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے. وہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے، کیا جنت آ کے ہے، جنت ہے نہیں ہے، اللہ ہے نہیں ہے. اس کو اللہ کے بارے میں بھی شک رہتا ہے. وہ نہیں مانتا نا، کیوں اسلام ہی نہیں قبول کیا. وہ رسول پاک کو کہتے ہیں ہماری طرح تو بشر ہیں. وہ رسول پاک کو یہ سمجھتا ہے، یہ کھاتے ہیں بازاروں میں، کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں. یہ قرآن مجید ہے نا. قرآن مجید میں انہوں نے کہا نا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ بازاروں میں چلتے ہیں، یہ کھانا کھاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، یہ عام لائف گزارتے ہیں. کیسے رسول ہو گئے؟ ان کا تعلق اللہ سے کیسے جڑ گیا؟ تو کیونکہ سینہ تنگ تھا تو یہ حال ہے. جب سینہ اللہ اس کا کھولتا ہے تو قرآن بولتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. جب تنگ سینے پر اللہ کرم فرما دیتا ہے تو وہی اسلام کی بات جو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی،
فہو علی نور من ربہ، سینہ کھلتا ہے، اندر نور آتا ہے تو نور اسے بتا دیتا ہے کہ مصطفیٰ نور والا ہے، نور بتا دیتا ہے کہ دین نور والا ہے، نور بتا دیتا ہے کہ قرآن نور والا ہے، نور بتا دیتا ہے کہ غار حرا کا پہاڑ جبل نور نور والا ہے. تو اسے نور کی سمجھ آتی ہے. ایک بات، جب تک وہ کافر تھا تب تک بشر کی لٹ لگاتا ہے، اور جس وقت وہ کفر سے نکلا اسلام میں آیا، قرآن بتاتا ہے کہ اب اس کو نور مل گیا. اب اس کو کیا مل گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو اس کو کیا مل گیا؟ قرآن اس نے پڑھا تو اسے کیا مل گیا؟ توحید کا عقیدہ اسے ملا تو کیا مل گیا؟ نور مل گیا. رد شرک مل گیا تو کیا مل گیا؟ نور مل گیا. اسے تعظیم رسول مل گئی تو کیا مل گیا؟ نور مل گیا. قرآن ہے نا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جب تک سینہ کھلا نہیں تھا تو اسلام سمجھ میں نہیں آیا. جب سینہ کھل گیا تو اب اسلام اسے سمجھ میں آ گیا. اب کیا ہوا؟ اسے نور مل گیا. اسے کیا ہو گیا؟ اگر کافر کلمہ پڑھ لے، کافر کلمہ پڑھ لے، کافر نور والا ہو جاتا ہے. کافر کلمہ پڑھ لے تو کافر نور والا ہو جاتا ہے. تو جو کلمہ پڑھا دے وہ کتنے بڑے نور والا ہو جائے گا. پڑھنے والا نور ہے تو ساری دنیا کو پڑھانے والا وہ کتنا نور ہوگا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آئیے دیکھتے ہیں صدر الفاضل نے تفسیر شریف میں کیا لکھا. فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ اور وسیع کیا، ہدایت و معرفت، موعظت و نبوت، علم و حکمت کے لیے، یہاں تک کہ عالم غیب و شہادت اس سینے مصطفیٰ کی وسعت میں سما گئے. علائق جسمانیہ اور انوار روحانیہ کے لیے مانع نہ ہو سکے. علوم لدنیہ اور حکم الہیہ اور حکم الہیہ اور معارف ربانیہ اور حقائق رحمانیہ سینہ پاک میں جلوہ نما ہوئے. اور ظاہری شرح صدر بھی حضور کا بار بار ہوا. ابتدائے عمر شریف میں، ابتدائے نزول وحی کے وقت، شب معراج کے وقت، جیسا کہ حدیث میں آیا، اس کی شکل یہ تھی کہ جبریل امین نے سینہ پاک کو چاک کر کے قلب مبارک نکالا اور زرعی تشت میں آب زمزم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا. تو محبت والو، پیار والو، یہ تفسیر حضرت صدر الفاضل فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر بھی ایسا ہوا اور روحانی طور پر رب نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک. اب مجھے بتاؤ ایک ذرا سی بات، ایک خاص بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. انشراح صدر جب تک نہ ہو، انشراح صدر جب تک نہ ہو تو انسان کو روحانی معاملات کا سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا، عالم انوار کا پتہ نہیں چلتا، عالم ملائکہ کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ سینہ روشن اور کشادہ نہیں ہوا ہوتا. اور جن کا سینہ روشن اور کشادہ ہو جائیں ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، ان کو حقائق اور معارف اپنی اصلی صورت میں نظر آنے لگ جاتے ہیں، ان پر تجلیات ربانیہ پڑتی ہیں، انہیں ان چیزوں کا ادراک اور معرفت ہو جاتی ہے کہ جن چیزوں کی ادراک اور معرفت دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. مثلا جب سینہ کھلا ہوا نہ ہو، جب سینہ کھلا ہوا نہ ہو تو بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ اے محمد اس گرمی میں تم نے ہمیں نکال دیا، ہم تبوک میں جائیں گے تو ہمارے لیے گرمی ہوگی، ہم نہیں جا سکتے. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جن کا سینہ بند ہے وہ ان کو محبوب تو فرما دے قل نار جہنم اشد حرا، بیٹھے رہو اپنے گھر میں،
تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہارا سینہ کھلا ہوا نہیں ہے, تو نار جہنم تمہیں زیادہ گرمی والی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ گرمی والی ہے, تم دوزخ میں جاؤ گے. سینہ کھلا ہوا نہیں تھا, حضور کے پاس, حضور کے ساتھ جانے میں گرمی لگ رہی تھی. جن کا سینہ کھلا ہوا تھا وہ اپنے گھر سے سارا سامان اٹھا کر لے آئے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا, حضور یہ سارا کچھ لے لیں. حضور نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر, اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اب جواب سنیے سینہ کھلے ہوئے بندے کا. وہ جس کا سینہ تنگ تھا اس نے کہا گرمی بڑی ہے, نہ خود جا رہا ہے نہ کچھ پیش کر رہا ہے, گرمی بڑی ہے ہم نہیں جا سکتے. جس کا سینہ روشن وہ آگے بڑھا ہے, گھر کی سوئی بھی اٹھا کر لے آیا, تن کے کپڑے بھی اتار کر لے آیا, خود ایک کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا اور ببول کے کانٹے اس میں لگا لیے. اب حضور سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر, ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اس سے پہلے یہ سوال عمر سے کیا, ما ابقیت لأہلک یا عمر, عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عمر کہتے ہیں کہ ابقیت لہم النصف, یا رسول اللہ ان کے لیے آدھا مال چھوڑا ہے, اور نصف للہ ولرسولہ, آدھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے لے آیا ہوں. یہی جواب عثمان غنی نے دیا, یہی جواب سب صحابی دے رہے ہیں, آدھا رکھا ہے آدھا لے آیا ہوں. اب صدیق سارا کچھ لے آئے تھے, حضور نے پوچھا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اور وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے حضور کچھ بھی نہیں بچا سارا کچھ لے آیا ہوں, نہ فرماتے ابقیت لہم اللہ ورسولہ, حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا آیا ہوں نا. سینہ کشادہ ہے تو گھر خالی نہیں لگتا, گھر میں رسول اور رسول کا خدا نظر آتا ہے. اس لیے روح البیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا جب تم اپنے گھر میں جاؤ, تمہارا گھر اگر بند ہو, اکیلا گھر ہو, خالی گھر ہو, تو گھر میں جاؤ اور اندر جا کر کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کہا کیوں؟ لِأَنَّ روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مسلمانوں کے گھروں میں اس وقت موجود ہوتی ہے جب وہ گھر میں نہیں ہوتے ہیں. تو جب وہ گھر میں آؤ تو حضور کی روح پر سلام بھیج دیا کرو. اب یہ بات کہاں سے ملی؟ صدیق اکبر حضور کے سامنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ, حضور میرے گھر میں بھی حاضر و ناظر ہیں, سرکار آپ یہاں بھی بیٹھے ہیں اور میں گھر میں بھی آپ ہی کو چھوڑ کے آیا ہوں. سبحان اللہ. محبت اگر اندر ہو تو مسئلہ سمجھنے میں دیر نہیں لگتی, اور اندر سینہ ہی کھلا نہ ہو تو بات ساری رات سمجھ آتے رہو تو سمجھ نہیں آتی. فرمایا الم نشرح لک صدرک, محبوب یہ تو سینہ صدیق کا سینہ تو نے کھولا ہے تو اس کا یہ حال ہو گیا ہے, اور کافر کا سینہ تو نے کھولا کلمہ پڑھ کے تو اس کا یہ حال ہو گیا ہے. پھر تیرے سینے کی عظمت کیا کیا حال ہوگا کہ تیرے سینے کو تو میں نے کھولا ہے. اب آپ ذرا سینے کی کشادگی دیکھیں, سینہ کھل جائے تو پھر اندر بڑے بڑے علوم اور معارف آ جاتے ہیں. وہ جواب جو صدیق اکبر نے دیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ, علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا نا, پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سرکار حضور میرے آقا آپ ہیں نا, اللہ ہے نا گھر میں الحمدللہ. یہ نہیں کہا جی وہ ہو گھر خالی ہو گیا, نا جواب بہت سینہ کھلا ہوا ہو تو جواب ایسا بنتا ہے. اور جن کے سینے تنگ تھے ان کو گرمی لگ رہی تھی, تو سینہ بند ہو تو مصطفیٰ کے نام پر نکلنے میں گرمی لگتی ہے, اور سینہ کھل جائے تو سب کچھ لٹا کر بھی ایسا لگتا ہے کچھ نہیں لٹا ہے, سب کچھ گھر میں موجود ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں, ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں, یا رسول اللہ ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں,
سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. یہ جواب دیا انہوں نے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک، سینہ بھی کھول دیا، بوجھ بھی اٹھا لیا. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے محبوب جس سے تیری پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی وہ بوجھ ہم نے اٹھا لیا. وہ کیا بوجھ تھا؟ حضور کے ذہن میں یہ بوجھ تھا کہ پچھلی امتوں نے تو بڑی بڑی عبادتیں کی تھیں، میری امت تو بہت کمزور ہے، گنہگار ہے، کیا بنے گا اس کا؟ ہیں بھی غافل، نمازیں بھی کم پڑھتے ہیں، کام بھی ان کے کھوٹے ہیں، کیا بنے گا ان کا؟ حضور کو اس غم کی وجہ سے، امت کے غم کی وجہ سے پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی. ہمارے ہاں اب یہ یہاں نبی اور امتی میں فرق دیکھو ذرا، کتنا بھی کوئی غم کرے اس کی پیٹھ نہیں ٹوٹتی. جی امت کا غم کوئی ایسا بوجھ تھا کہ پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی، اللہ کمر مبارک ٹوٹی جا رہی تھی. فرمایا ووضعنا عنک وزرک، محبوب ہم نے وہ بوجھ بھی اٹھا لیا. کس طرح اٹھایا؟ فرمایا محبوب وہ اس طرح اٹھا لیا ہے تیرا بوجھ کہ ہم نے تیری امت کی اگر عمر تھوڑی رکھی ہے، عمل تھوڑے ہیں، ثواب تو زیادہ رکھا ہے نا. پڑھیں گے 5 ملے گا 50 کا ثواب، ہوگی 1 رات مگر ثواب ہوگا 1000 مہینے سے بھی زیادہ. جی تو محبوب میں نے تیرا بوجھ اٹھا لیا کہ امت کو فضائل عطا کر دیے. 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے پورے قرآن کا ثواب دے دوں گا. قرآن کا 1 حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں دے دوں گا. ایسے ہی پڑھیں گے تو 10 نیکیاں دے دوں گا، سمجھ کر پڑھیں گے تو 200 نیکیاں دے دوں گا، پڑھ کر عمل کریں گے تو 1 حرف پر 700 سے بھی زیادہ نیکیاں عطا کرتا جاؤں گا. قرآن مجید 1 رات میں آپ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ 1 آیت کریمہ کو سمجھو، غور کرو اس پر، تو 200 مرتبہ پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. تو محبوب تیرا امتی، کوئی مرد کوئی عورت قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے، قرآن کی مجلس میں بیٹھے گا، 1 آیت کو سمجھے گا تو 200 قرآن کے برابر اسے ثواب دوں گا. تیرا بوجھ اترا کہ نہ اترا؟ محبوب نے کہا میرا بوجھ اتر گیا. 1 بار تجھ پہ درود پڑے گا، میں 10 بار اس پر درود پڑھوں گا. 1 بار تجھ پہ درود پڑے گا، میں 10 گناہ اس کے معاف کر دوں گا. 1 بار تجھ پہ درود پڑے گا، میں اس کی 10 نیکیاں اسے عطا کر دوں گا، 10 درجے اس کے بلند کر دوں گا. محبوبہ بوجھ اتر گیا. ہائے ہائے، حضور ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، پہلے ہی سیڑھی پر پہنچے تو کہا اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب اس وقت آپ جو بھی دعا کرو قبول ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل تم خود ہی بتاؤ کیا دعا، تم خود ہی کرو کوئی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ شخص برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے. حضور نے فرمایا آمین. حضور وہ برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو پائے ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو سکے. حضور وہ برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کی قدر نہ کر سکے. حضور نے فرمایا آمین آمین آمین. تو بعد میں جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ آمین آمین فرما رہے تھے، تو حضور نے فرمایا جبریل یہ باتیں کر رہے تھے، میں اس لیے ان پر آمین کہہ رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا گیا حضور یہ تو نہ پڑھنے والوں کی بات ہے، جب کوئی آپ پر درود و سلام پڑھے گا تو اے محبوب ہم نے آپ کو یہ قوت اور طاقت دے دی ہے کہ اگر کوئی درود و سلام پڑھے گا زمین بھر میں جہاں کہیں بھی درود و سلام پڑھے گا ویسے ہی بغیر محبت کے بس پڑھ لے گا تو اس کا درود و سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچایا جائے گا. اور جو محبت میں ڈوب کر پڑھے گا فضاؤں کو ہٹا دوں گا، محبوب آپ خود اس کا درود شریف سنیں گے، آپ خود اس کا درود شریف سنیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب فرمایا ورفعنا لک ذکرک. کیا فرمایا؟ ورفعنا، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے اس آیت کو دریافت کیا. حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ بتاؤ
کہ یہ میرا ذکر اللہ نے کیسے بلند کر دیا؟ حضور نے اس کی تفسیر جبریل سے پوچھی. سبحان اللہ. ہائے ہائے، اپنے منہ سے بات نہیں کی ہے نا، یہ بھی عاجزی ہے نا ان کے ساری ہے. پوچھنا چاہتے ہیں اور تاکہ بات وہاں کی ہو جائے اور زیادہ مضبوط ہو جائے، تاکہ کسی کے دماغ میں کیڑا ہو تو وہ بھی دور ہو جائے. فرمایا جبرائیل سے اس آیت کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اذان میں، تکبیر میں، تشہد میں، ممبروں پر، خطبوں میں تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے، وہ کافر ہی رہے گا. قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کیا. ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے. بعد مفسرین نے فرمایا آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا عہد کیا. فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب کوئی نبی کسی دوسرے نبی کا امتی نہیں ہے، ہر نبی دوسرے نبی کا بھائی ہے، لیکن 1,24,000 انبیاء کو تیرا ذکر میں نے اس طرح بلند کر دیا کہ سب نبیوں کے سے کہا کہ تم مرید ہو، رسول میری مراد ہے، تم مرید ہو، رسول تمہارا مرشد ہے، تم امتی ہو، تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہے. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک کا یہ معنی. مفسرین نے فرمایا آدم علیہ السلام کی امت کا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لیکن آدم کا اپنا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. موسیٰ کی امت کا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن موسیٰ کا اپنا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عیسیٰ کی امت کا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن عیسیٰ کا اپنا کلمہ یہ تھا اور یہ ہے اور یہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.